اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک توبہ کے متعلق ہے۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا، اور اس کے بعد اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اب میں آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا، جو تو میں نے کرنا تھا وہ تو اب اس نے کر لیا تھا۔ اس کو جب یہ پریشانی لاحق ہونا شروع ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں سے دریافت کروں۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب یعنی بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا پتہ بتایا۔ چنانچہ یہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے جواب دیا، اتنے ناحق قتل کے بعد توبہ کا کیا سوال؟ تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ لیکن اب اسے دوبارہ توبہ کی فکر لاحق ہوئی، پچھتاوا بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اب سوچا کہ توبہ کرنی چاہیے۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اسے دوبارہ ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ یہ شخص ان کے پاس گیا اور عرض کی کہ میں نے 100 قتل کیے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، ضرور توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کی ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فلاں علاقے کی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ، اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا کیونکہ یہ بری جگہ ہے، اور صحبت جو ہے وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو تم اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے کام کرو گے، لیکن اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم برائی ہی کرو گے۔ تو اس لیے تم اس بستی میں جاؤ اور ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس شخص نے یہ سنا، اس نے اس بستی میں جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے چلنا شروع کیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکل پڑا اور اس نے ارادہ بھی کر لیا اور اس نے نیت کر لی، اور اس نے جب آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور برے لوگوں کی روحیں عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ تو اب اس شخص کی روح قبض کرنے کے بارے میں دونوں قسم کے فرشتوں میں آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ گناہوں سے توبہ کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے، کیونکہ اس نے دل میں نیت بھی کر لی تھی اور توبہ بھی کر لی تھی، اور اس نے گناہوں سے توبہ کر کے دل میں نیت کر کے وہاں سے اپنے گھر سے نکل بھی آیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کی روح جو ہے وہ قبض کرنی چاہیے۔ جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، یعنی یہ ایک برا آدمی ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ تو ان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ حاضر ہوا اور دونوں فریق نے فیصلہ کے لیے ان کو مقرر کیا۔ تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جن برے لوگوں کے گاؤں سے یہ چل کر یہ شخص آیا ہے اور جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، تو دونوں کے درمیان کے فاصلے کو ناپ لیتے ہیں۔ جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اسی طرف کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حق ہوگا۔ چنانچہ زمین ناپی گئی تو جس بستی کا ارادہ تھا اس کی طرف کا فاصلہ کم تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف ایک بالش ہی قریب تھا، لہٰذا انہی میں شمار کیا گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تکلیف سے زمین پر گر پڑا تو لیٹے لیٹے کھسکتے ہوئے کچھ اس بستی کی طرف اور قریب ہو گیا اور یہی اس کے کام آ گیا۔ اور دیکھیں پھر اس کی جو روح تھی وہ رحمت کے فرشتوں نے قبض کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کو معاف کر دیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رحمت خداوندی کی امید کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہوں پہ اڑ جائیں کہ بھئی اب ٹھیک ہے، جو ہم نے اتنے گناہ کر لی ہیں، اب واپسی کا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہمیں واپسی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وہ انسان جس نے 100 قتل کیے، کیا توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں ہم
اتنے زیادہ گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جی ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک حدیث میں بھی ہے کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، سوائے اس آخری سکرات کے لمحوں کے جب آپ کی جو جان ہے وہ حلق میں پھنس جائے گی۔ اس سے پہلے پہلے تک آپ اگر اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا مرضی گناہ بڑا ہو جائے ہمیں پشیمان ہو کر فوراً اپنے رب کریم سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اس گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، دوبارہ وہ گناہ سرزد ہمارے سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہم توبہ کریں اور جب ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں تب ہمیں اپنے رب سے یہ ضرور عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم سے یہ دوبارہ گناہ نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ بھی ملا ہمیں اس کہانی سے کہ جس ماحول میں رہ کر انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی خطرہ ہو کہ اس ماحول میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ جگہ اور ماحول کا انسان کی پرسنالٹی پہ، اس کے کریکٹر پہ، اس کے ایٹیٹیوڈ پہ اور اوورآل اس کے کریکٹر پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہیں، کیونکہ مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بازار میں چلے جاتے ہیں تو آپ بھیڑ چال میں ہوتے ہیں، آپ کو اللہ یاد نہیں رہتا اس طرح سے جس طرح کہ آپ کو اللہ یاد رہنا چاہیے، نہ آپ پہ اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اس طرح سے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انسان جب تک مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے تو اس کے لیے عبادت بھی آسان ہوتی ہے اور اس کا دل بھی نرم رہتا ہے، اور ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہتی ہے، آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے اور اس کی تیاری کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بازار میں چلے جاتے ہیں نا تو بازار کے ماحول میں دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں، گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی بچ کے جانا بھی چاہے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم برے ماحول سے بچیں اور اچھے ماحول کو اپنائیں، اور بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے ہر وقت بازاروں کے چکر نہ لگائیں۔ جو ہم نے چیز کوئی ضرورت کی لینی ہے یا ہمارے کوئی کام ہے وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہے کہ جی ہم صرف گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم کوئی کام نہ کریں۔ جو ضرورت کے کام کرنے والے ہیں، جن کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے، وہ کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، لیکن بلا وجہ ہر وقت باہر بازاروں میں یا لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں یا بلا وجہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم شیطان کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے کہ کب ہم اللہ سے دوری اختیار کریں اور وہ فوراً جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کر قابض ہو جائے۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ بھی ملتا ہے کہ دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک صحیح عقیدے والے دیندار عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم بیمار ہوں گے یا ہمارا بچہ بیمار ہو تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ ہم گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تب بھی ہم اپنے بچے کے علاج کے لیے کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اور ہم اپنی بھی بیماری کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ہمارا علاج صحیح ہو۔ اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے ایسا کرتے ہیں تو خود سوچیں کہ دین کے معاملے میں دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں گلی محلے میں بیٹھے لوگوں کے پاس یا عالموں کے پاس یا مولویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ان کی عزت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے دین کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی علماء کی شکل میں دیکھ کر اس سے مسئلے پوچھ کر عمل کرنا اور اس کو عالم سمجھ کر اس کی عقیدت مند ہو جانا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ میں پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی عالم ہے یا نہیں، اس کے بعد ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بجائے ہماری رہنمائی کرنے کے ہمیں اور مزید گناہوں میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس شخص کے ساتھ ہوا کہ اس کو ایک عالم نے کہا کہ تمہاری کوئی معافی نہیں، تو اس نے اس کو ہی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر میری کوئی معافی نہیں ہے تو میں اور مزید گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں۔ اور اس سے جو اگلے عالم تھے انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو معاف کیا۔
تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں برے ماحول سے بچائیں اور نیک اور اچھا ماحول نصیب فرمائیں، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔